انہیں ان کا ذہن یہ بنایا گیا ہے کہ جی فلاں شخص یہ گستاخ رسول ہے، گستاخ صحابہ ہے، اس نے یہ گستاخی اور توہین کی، ایسے مار دو، قتل کر دو، اس کو ختم کر دو، اس کا گیم بجا دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج نہایت ہی افسوسناک خبر سننے کو ملی کہ جناب سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب وہ گجرانوالہ میں اپنے لانگ مارچ سے خطاب کر رہے تھے کہ اسی اثناء میں ملک دشمن عناصر نے ان کے اوپر حملہ کیا، جس میں وہ زخمی ہو گئے، ان کے پیروں پہ گولی لگی۔ تو میں سب سے پہلے تو ان کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اور جو ملک دشمن ہیں انہیں ذلیل و خوار کرے، جو بھی ملک دشمن ہیں کہ سیاسی اختلافات کو اس حد تک لے آئے ہیں کہ جو دوسروں کی جان کو بھی یعنی ان پہ حملہ کرتے ہیں۔ پھر جو پولیس نے ان کا ویڈیو بیان جاری کیا اس ملزم کا جسے پکڑا گیا، تو چونکہ میں اس کے اوپر تو گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے، جن لوگوں نے بھی پولیس والوں نے وہ بیان ریکارڈ کیا تھا، اسے یعنی کالعدم قرار دیا اور اس پہ سخت برہمی کا اظہار کیا، ان سب کو معطل کر دیا۔ اس بیان کے اندر اس شخص نے یہ کہا ہے کہ میں عمران خان کو قتل کرنا چاہتا تھا، اس کی جو وجہ اس نے بیان کی وہ یہ کہ میرے دل میں یہ تھا کہ میں اس کو مار دوں۔ وجہ یہ تھی کہ جی اس کے جو لانگ مارچ ہیں اس میں اذان کے وقت میں ڈیک چلتا ہے، یعنی ساؤنڈ سسٹم چلتا تھا جس میں گانے میوزک وغیرہ ہوتا ہے۔ تو یہ بیان جو اس نے دیا ہے، میں اس کے یعنی اس پہ تو گفتگو نہیں کر رہا ہوں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یا جناب یہ کس درجے کا ہے، اس سے یہ تو تفتیش کی جائے گی تو معلوم ہوگا کہ یہ کس درجے کا ہے، اس کے پیچھے کیا بات ہے، اور اس پہ سوالات بھی ہیں کہ اتنی جلدی یہ بیان جاری کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ بہرحال لیکن یہ بات چونکہ اس نے کہی ہے، اس سے ایک جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ ہمیشہ کی طرح جرائم کو مذہب کے ساتھ جوڑا گیا، اور کوشش یہ کی گئی کہ مذہب کو استعمال کیا جائے اپنے سیاسی مفاد کے لیے، یعنی کسی سے اختلاف ہو جائے اس کو قتل کر دو، اور یہ کوشش کرو کہ اس کا چونکہ کوئی بہانہ مل نہیں رہتا، کوئی اس کے بارے میں کوئی ایسی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے کہ اس کے قتل کو جائز قرار دیا جائے یا اس کے قتل کو درست بنایا جائے، تو کیا مذہب کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشروں میں ہوتا ہے، یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں، اور یہ آج سے نہیں، یہ شروع دور سے ہوتا ہے۔ حجر بن عدی رضی اللہ عنہ کی شہادت کو آپ دیکھ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا، حتیٰ کہ امام حسین علیہ السلام کی جو کے ساتھ جو یزیدی طاقتوں نے جو مقاتلہ کی، جنگ جو کی، کس بنیاد پہ کی کہ جی امام حسین علیہ السلام وہ امیر کی اطاعت سے نکل چکے ہیں، کیونکہ ایک اس کے پیچھے ضروری یہ ہوتا ہے کہ ان کو فکری طور پہ سپورٹ دینی ہوتی، یعنی ایک سوچ اس طرح نہیں پروان چڑھائی جاتی معاشرے میں کسی طاقتور کے خلاف، تو لہٰذا یہ جو ظالم قوت ہے یہ مذہب کا سہارا لیتی ہے۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، مصر کے اندر ایک سیاستدان تھے فرج فودہ، رائٹر بھی تھے، انہوں نے کتابیں لکھی، تو ان کو کچھ لوگوں نے قتل کر دیا۔ تو جب وہ ملزم پکڑے گئے عدالت میں، ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے فرج فودہ کو کیوں مارا؟ تو اس نے، ایک قاتل نے کہا کہ جناب اس لیے کہ اس نے اپنی کتابوں کے اندر فلاں فلاں گستاخیاں کی تھی، اپنی کتابوں کے اندر فلاں کتاب میں فلاں گستاخی کی تھی۔ تو جج نے اس سے پوچھا اچھا یہ بتا کہ یہ گستاخیاں وہ کتابیں تم نے پڑھی ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں۔ کہا کہ جی مجھے تو پڑھنا نہیں آتا۔ تو یہ اب حالت ہوتی ہے ان جاہل جنونیوں کی، انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، یہ لوگ بس ورغلائے ہوتے ہیں، پمپ کیے ہوئے ہیں، اور ان کا ذہن یہ بنایا گیا ہے کہ جی فلاں شخص یہ گستاخ رسول ہے، گستاخ صحابہ ہے، اس نے یہ گستاخی اور توہین کی، ایسے مار دو، قتل کر دو، اس کو ختم کر دو، اس کا گیم بجا دو، اور تمہیں بھی جنت ملے گی، اور تمہارے جو پچھلے جو آباء و اجداد ہیں نا، جن کا تو پتہ نہیں ہے لیکن وہ بھی جنت میں جائیں گے، سیدھا جنت، ڈائریکٹ میں جنت میں، تمہارے لیے طے ہے۔ تو یہ اس زام کے اندر یہ سارے کام کرتے۔ اب یہ جو شخص ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس نے اس نیت سے یہ کام کیا ہوگا، لیکن اس نے بیان ایسا دیا، اس کو بنانے کی یہ کوشش کی، مذہب کے ساتھ جوڑنے کی، کیونکہ عمران خان صاحب کے اوپر توہین مذہب کا بھی کیس ہو چکا ہے پاکستان میں۔ وہ جو نون لیگیوں کے اوپر جو مدینہ منورہ کے اندر جو نعرے کسے گئے تھے، تو وہ عمران خان صاحب
کے اوپر جو بات ڈالی گئی توہین مذہب کا، اس پر بھی میں نے ایک بیان جاری کیا تھا. تو کیونکہ جناب وہ سیاسی لوگ کرتے ہی یہ کام ہے کہ آپ جس سے مخالف ہیں اس کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگا دو. سلمان تاثیر کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جی وہ کیا ہے کیا نہیں، لیکن ہوتا یہی رہا ہے یہاں پہ کہ مخالفین کے اوپر مذہبی وہ جواز بنانے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے کہ اس کو ان کے قتل کا جواز ڈھونڈا جائے. تو یہ بالکل غلط روش ہے. عمران خان صاحب سے آپ اختلاف کریں، کیا جا سکتا ہے، بالکل کر سکتے ہیں، لوگوں کا اختلاف ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ عمران خان صاحب جی اپنے فیصلوں کے اندر وہ بالکل درست ہیں، لیکن میں یہ بات ضرور کر رہا ہوں کہ اس بات کو کسی کے قتل کو مذہب کے ساتھ جوڑنا تاکہ مذہبی حمایت حاصل ہو سکے، اور چونکہ ہمارے ہاں لوگ مذہب کے حوالے سے حساس بہت ہیں تو خاموش ہو جاتے ہیں. جی ٹھیک یار، اچھا اس نے مذہب کی وجہ سے کیا، لگاؤ کی وجہ سے کیا، عشق کی وجہ سے کیا، تو جی ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے. سری لنکا کے جو شخص تھا اس کا جو قتل کیا آپ کے سامنے ہے، کیوں؟ مطلب چھوٹی سی ایک بات تھی جسے ایک بہت بڑا بنا دیا گیا، اور وجہ کچھ اور ہوتی ہے، وجہ اس کے پیچھے تو ابھی یہ بھی دیکھیں گے اس کے پیچھے وجہ کچھ اور ہوگی، لیکن اس نے کوشش یہ کی ہے کہ مذہب کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جائے، سیاست کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جائے تاکہ دوسری چیزوں سے پردہ نہ وہ سامنے آئے. خیر، میں اس تحقیق و تفتیش کے پیچھے نہیں جا رہا ہوں، یہ حکومت اور اداروں کا کام ہے، وہ تحقیق و تفتیش کریں گی. میرا کام ایز اے مذہبی اسکالر کی یہ ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ خدا کے لیے اپنے گھناؤنے مقاصد اور عزائم کے لیے مذہب کو استعمال مت کریں. آپ کو اگر کسی فرقے، مسلک یا کسی بھی سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی اعتراض ہے، آپ دلائل کے ساتھ اس پہ گفتگو کریں. دلائل کے ساتھ تو ہمارے ہاں پہلی بات ہے کوئی گفتگو ہوتی نہیں ہے نا. یہاں بڑے بڑے جو مفتیان کرام ہیں ان کی آپ کے مسائل اور ان کے حل آپ پڑھیں جو اخباروں میں شائع ہوتے رہے ہیں. سوالوں کے جو سوال کچھ ہوتا ہے، جواب کچھ ہوتا ہے. پورے کے پورے فرقوں کی تکفیر کی جاتی ہے. سوال ایک، مثلا آپ کسی بھی مولوی سے یہ پوچھ لیں، ہمارے اہل سنت عالم سے، کہ میں قربانی کرنا چاہ رہا ہوں، کیا اس میں اگر شیعہ شریک ہو تو میری قربانی ہو جائے گی؟ وہ آپ کو کہے گا کہ پورے فرقے کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دے گا، پورے فرقے کے اوپر، کہ جی جو یہ کرتا، جو یہ کرے وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ زندیق ہوتے ہیں، وہ دائرہ اسلام سے باہر ہوتے ہیں، وہ یہ ہوتے ہیں. بھائی جس شخص سے متعلق سوال پوچھا جا رہا ہے اس ایک کے بارے میں آپ جواب دیں نا. آپ پورے فرقے کو، حالانکہ یہ جو کہا جاتا ہے امام علی کو کچھ لوگ خدا مانتے ہیں، یہ ان لوگوں کا آج کل وجود ہی نہیں. یعنی یہ کسی زمانے کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے جو یہ بات سمجھتے تھے، وہ ختم ہو گئے، لیکن آج تک اسی کو لے کے دوڑایا جاتا ہے اور بات کی جاتی ہے صرف اور صرف کسی خاص فرقے کی نفرت میں. تو یہ ہمارے ہاں ایک بڑا المیہ ہے جی، افسوس کی بات ہے. میں جو لوگ زخمی ہوئے ہیں میں ان کے لیے صحت کی دعا کرتا ہوں. اور ملک پاکستان دیکھیں، ہمارا پیارا ملک جو پاکستان ہے، یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا بھر کی نعمتیں رکھی ہیں. جو ہمارے نادرن ایریاز ہیں، شمالی علاقہ جات ہیں، کشمیر کے جو علاقے ہیں، گلگت بلتستان کے، اتنے پیارے اور خوبصورت ہیں. ہمیں لوگوں کو یہاں بلانا چاہیے تھا. یہاں معاشی حالات خراب ہیں، ہم ٹورزم کے ذریعے سے اپنی اقتصادیات کو ترقی دے سکتے تھے، لیکن ہم نے اس کو کچرا بنا دیا ہے. کراچی کی جو حالت ہم نے کی ہوئی ہے، ملک کے جو حالت ہم نے کی ہوئی ہے، پھر ہمارے پاس اتنا زیادہ ٹائم ہے، اتنا فارغ ہو چکے ہیں من حیث القوم. آپ دیکھ لیں کہ ہر بندہ تجزیہ کار ہے، اور ہر بندہ جو ہے وہ یعنی اس نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ مثلاً شکوے شکایتیں کرنی ہے، عمل نہیں کرنا، کام نہیں کرنا، کچھ کرنا نہیں ہے، اور ایک دوسرے کے اوپر اس طرح کے بیانات دے رہے ہوتے ہیں. ہمارے جو صاحبان اقتدار ہیں، آپ کو معلوم پڑے گا کہ یہ لوگ اقتدار کے اندر، یعنی اس درجے کے اخلاق والے لوگ وہ اقتدار کے اوپر ہمارے اوپر موجود ہیں، تو ہمیں شرم آ جاتی ہے. اس لیے جو لیڈران ہیں ان کو تو اخلاق اور کردار کا نمونہ ہونا چاہیے، عمدہ اخلاق و کردار کا، لیکن ہم مخالفت کے اندر کیچڑ اور الزام تراشیاں کرتے رہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.